بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ عن معاذ بن جبل قال كنت مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فاصبحت یوما قریبا منه ونحن نصیر فقلت یا رسول اللہ اخبرنی بعمل يدخلن الجنة ويباعدنی عن النار۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ آج ہم ایک اور حدیث کا اربعین نووی رحمۃ اللہ علیہ کی مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ آئیے ان کے نام کو تھوڑا سا یاد دہانی کر لیں۔ کنیت ہے امام ابو زکریا، نام ہے یحییٰ بن شرف الدین۔ 631 ہجری میں دمشق کے ایک نوائی گاؤں نوہ میں پیدا ہوئے اور 676 ہجری میں وفات پائی۔ ٹوٹل 45 سال کی عمر پائی اور اس میں کارہائے گل افشاں کیے۔ 42 احادیث کا یہ مجموعہ ہے۔ 40 کے مالے 40 کے، لیکن آپ نے اس میں 42 احادیث شامل کی۔ تمام احادیث سنداً صحیح ہیں اور اکثر صحیحین کی ہیں۔ دین میں اساس کی حیثیت حاصل ہے۔ ایک مسلمان کے لیے ان کا جاننا بہت ضروری ہے۔ آپ خود ملاحظہ اس بات کو کر چکے ہیں کہ جتنی بھی احادیث الحمدللہ اب تک ہم نے پڑھی ہیں، سب کے سب انتہائی اہم اور بنیاد ہیں، دین کی اساس ہیں، زندگی کے ہر پہلو کو کور کرتی ہیں۔ لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر۔ آ جائے گا تجھے اقبال جینے کا قرینہ، تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر۔ الحمدللہ آج اربعین نووی رحمۃ اللہ علیہ کی 29ویں حدیث کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے ابواب الخیر، حکمت اور بھلائی کی راہیں، حکمت اور بھلائی کے دروازے۔ عن معاذ بن جبل قال كنت مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فاصبحت یوما قریبا منه ونحن نصیر۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا کہ ایک صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو گیا، ہم سب چل رہے تھے۔ فقلت یا رسول اللہ اخبرنی بعمل يدخل الجنہ وَيُبَاعِدْنِي عَنِ النَّارِ۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت میں داخل اور جہنم سے دور کر دے۔ دیکھیں صحابہ کس چیز کی خواہش کیا کرتے تھے؟ جنت کے داخلے کا پروانہ، جہنم سے دوری۔ قال لقد سألتنی عن عظیم وإنه لیسیر علی من یسر اللہ علیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے مجھ سے ایک بہت بڑی بات پوچھی ہے، البتہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ آسان فرما دے اس کے لیے آسان ہے۔ اب دیکھیے جواب ملاحظہ کرتے جائے کہ جو جنت کی کنجی ہے اور جہنم سے دوری ہے، سب سے پہلی چیز آپ نے بتائی تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت، اور وہ یہ کہ تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ سب سے پہلی چیز شرک سے بچنا ہے، توحید کا اقرار۔ پہلی نصیحت، پہلی بات، پہلی کنجی جو بتا دی وہ یہ
کہ ان الشرک لظلم عظیم، سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 ہے کہ سب سے بڑی ظلم انسان جو اپنے اوپر کرتا ہے وہ شرک ہے۔ لا نشرک باللہ، سورہ کہف کی آیت ہے جس میں 110ویں آیت ہے، جس میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ شرک نہ کرو، یہ شرک سب سے بڑی بری چیز ہے۔ اللہ سب چیزوں کو معاف کر دیتا ہے، شرک کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ اس کے بعد نماز، زکوٰۃ، رمضان کے روزے اور بیت اللہ کا حج، یعنی ارکان اسلام، یہ حدیث بھی ہم الحمدللہ مطالعہ کر چکے ہیں۔ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے جو یہاں پہ بیان کر دی گئی ہیں۔ اس حدیث کی جو پہلی کنجی بتائی گئی ہے وہ یہی ہے کہ بنی الاسلام علی خمس۔ عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابن عمر، عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی احادیث روایت کی ہیں؟ 2630 احادیث کا ایک ذخیرہ ہے جو آپ سے منسلک ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ جو تیسری حدیث ہم نے، سب سے پہلی حدیث 40 نووی کی انما الاعمال بالنیات، اخلاص کے موضوع پہ تھی۔ دوسری حدیث جو ہے وہ حدیث جبرائیل تھی، اور تیسری حدیث بنی الاسلام علی خمس تھی۔ آج جو پہلی جنت کی کنجی اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں صحابہ کو، وہ کیا ہے کہ یہ 5 چیزوں پر، شرک سے بچنا ہے اور ان چیزوں پر عمل کرنا ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یاد کیجئے، یہ سورۃ الذاریات کی آیت ہے، کیا کہتی ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر صرف اس لیے کہ وہ میری بندگی کرے۔ جو ہمیں اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا گیا ہے وہ صرف اس لیے بنا کر بھیجا گیا ہے کہ دنیا کو ہمارے لیے پیدا کیا ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ نقطہ ہے جو ہمیں سمجھنا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اسی بات کو کہتے ہیں کہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ دوستو، آج اپنے آپ کو ٹٹولنا ہے۔ ہر نماز کی ہر رکعت میں کس بات کا عہد ہم کرتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ ماضی مضارع کا فعل ہے، حال اور مستقبل دونوں کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ ایک عہد و پیمان اللہ تعالیٰ سے کیا جا رہا ہے۔ ہر رکعت میں، نماز کی ہر رکعت میں ہم یہ عہد و پیمان کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم صرف تیری بندگی کریں گے اور تجھی سے مدد چاہیں گے۔ اور یہ آیت ہے جو شرک کی جڑ کاٹ دیتی ہے، جو ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ دوستو، مسلمان ہونا آسان نہیں ہے، لیکن اتنا مشکل بھی نہیں۔ دعائے قنوت ہر وتر کے اندر ہم پڑھتے ہیں۔ آئیے ذرا اس کو دیکھتے ہیں ہم کیا عہد و پیمان اپنے اللہ سے کر رہے ہیں۔ اللہم انا نستعینک، اے اللہ میں تجھی سے مدد چاہتا ہوں، ونستغفرک، اور تجھی سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتا ہوں۔ مدد بھی اللہ سے، مغفرت بھی اللہ سے۔ ونؤمن بک، اور ہم تجھ پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ، اور تجھ پر توکل کرتے ہیں۔ بھروسہ، توکل صرف اور صرف اللہ پر۔ وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ، اور تیری تعریف کرتے ہیں۔ وَنَشْكُرُكَ، اور تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔
ولا نکفرک، اور تیری ناشکری نہیں کرتے۔ دیکھیں کیسا عہد و پیمان ہے جو ہم کر رہے ہوتے ہیں، ذرا اس کی گہرائی میں تو جا کر دیکھیں۔ وَنَخْلَعُ، اور ہم علیحدہ کر دیتے ہیں، وَنَتْرُکَ، اور چھوڑ دیتے ہیں، مَن یفجرک، ہر اس شخص کو جو تیری نافرمانی کرتا ہے۔ ایک عہد و پیمان ہر عشاء کی نماز کے وتر میں ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہم ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَلَکَ نصلی، اور تیرے ہی نماز پڑھتے ہیں، وَنَسْجُدُ، اور سجدہ کرتے ہیں، وَإِلَيْكَ نَسْعَى نَحْفَظُ، اور ہم تیری طرف کوشش کرتے ہیں، وَنَرْجُو رحمتک، اور ہم حاضری بھی آپ ہی کی طرف دیتے ہیں اور تیری ہی رحمت کے امیدوار ہیں، وَنَخْشَىٰ عَذَابَكَ، اور تیرے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں، إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ، بے شک تیرا عذاب کافروں کو پہنچنے والا۔ دیکھیں ایک عہد و پیمان ہے جو کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی صورت میں ہے، جو کہ دعائے قنوت کی صورت میں ہے، ہر نماز کی ہر رکعت میں، ہر عشاء کی نماز کے وتر میں ایک عہد و پیمان کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کو اپنے ذہن میں ذہن نشین کرے۔ یہی ہے جو آج حدیث ہم پڑھنے جا رہے ہیں، جس کی کہ پہلے تلقین کیا کی کہ مجھے جنت کا پتہ دے دیں، وہ اعمال بتا دیں جو مجھے جنت میں لے کے جائیں اور جہنم سے دور کر دیں۔ تو سب سے پہلی چیز کیا بتایا گیا کہ شرک نہیں کرنا ہے، اور اربع جو چار ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ ادا کرنا ہے۔ پہلی بات جو بتا دی گئی، جو ہم حدیث نمبر تیسری حدیث کے اندر پڑھ چکے ہیں۔ نافذوں کا کیا مطلب ہے؟ وہ الہی کا نسخ، اور ہم تیری طرف کوشش کرتے ہیں، نافذوں تمہیں سے جو ہے، یعنی جو فداحت ہے جو تمہاری سے جو ہے، یعنی جو نستعین ہے، جو تمہاری سے جو ہے تمام چیزوں کی جو یہ نحفظو جو ہے، یہ ایک اس کا ہے جملہ، یعنی افدا سے نکلا ہے۔ افدا کے معنی کیا ہوتے ہیں کہ ہم اپنے، یعنی جو حفاظت میں لینے والی چیز، جو اللہ، یعنی افدا کا معنی ہوتا ہے حفاظت میں لینے والی، اور اللہ ہی جو ہے ہمیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھتا ہے۔ دیکھیں نا کس طریقے سے ہر چیز کا، شرک کا بھی، اس کے شکر کا بھی، اس کی استعانت کا بھی، اس کی مدد کا بھی، یعنی کس طریقے کیا ہم ایک عہد کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کو اگر ہم اپنے ذہن کے اندر بٹھا لیں دوستو، تو کبھی بھی ہم جو ہے گمراہ نہیں ہو سکتے۔ یہ پورشن جو ہے جو آپ نے اس کا ترجمہ کیا ہے، اتنا پورشن اگر واٹس ایپ پہ ڈالا جائے تو بہت اچھا رہے گا، کیونکہ یہ بڑی مشکل سی الفاظ ہیں اس کے، جو عام فہم اتنے نہیں ہیں، تو سمجھ میں نہیں آتی، لیکن اگر کوئی بار بار پڑھے گا دہرائے گا تو اس کو یاد ہو جائے گا۔ بالکل، بہت اچھی ہے۔ اتنا پورشن جو صرف دعائے قنوت والا جو پورشن ہے، صرف اتنا جو ہے اس کو فارورڈ کرنا، وہ بھی الگ ہو، پورا ایک سیٹ بھی الگ ہو، اور یہ اس کا ایک حصہ ہو۔ میرے خیال سے ابھی میں نے ایک بات تھوڑی سی دوسری طرف نکل رہی ہے۔ ابھی اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک نماز کا ایک چھوٹا سا میں نے واٹس ایپ کیا تھا، نماز کے ترجمے والا، اگر نہیں ملا ہو تو میں دوبارہ آپ کو کر دوں گا۔ اور اسی طریقے سے چھوٹے چھوٹے واٹس ایپ ہیں، یعنی وہ تو کہتے نہیں ہیں کہ 2 منٹ کے، 1 منٹ کے، 3 منٹ کے، 5 منٹ کے، 10 منٹ کے ہیں۔ الحمدللہ ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں، جیسے یعنی جو انما الاعمال بالنیات وانما بامرئ ما نوی، جس کو ہم نے 10 منٹ میں کیا ہے، 5 منٹ میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن اسی کو 4 گھنٹے تک بھی کر سکتے ہیں۔ یعنی اتنی اس کے اندر یعنی وہ ہے کہ پوری کی پوری یعنی دین کی بنیاد اس کے اندر آ جاتی ہے۔ تو میں اگر کوشچن آنسر لینے لگوں گا نا، تو پھر وہ ایسے ہی مجھے ایک SMS میسیج مل چکا ہے رات میں کہ آپ کو ٹائم پہ ختم کرنا ہے، پھر دوسرے ٹیچر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، اس لیے میں وقت پہ آیا ہوں۔ کوشش کروں گا کہ سوالات کا جوابات بعد میں دوں، ٹھیک ہے نا، ورنہ میں پھر ختم نہیں کر سکوں گا۔ کوشش کرنا چاہتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، یہ آپ کو قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، قرب رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ بالکل بالکل بالکل، یعنی اصل چیز کیا ہوتی ہے کہ سب سے چیز تو اللہ کی رضا ہی ہے نا۔ بھئی جو کچھ میں یہاں موجود ہوں، ہم یہاں موجود ہیں کس کے لیے ہیں؟
اللہ کی رضا کے لیے، جنت کے حصول کے لیے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی توحید اور میری رسالت کی گواہی دے گا وہ دوزخ میں داخل نہیں ہوگا۔ کون فرما رہا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ فرمایا گیا کہ آگ اس کو نہیں کھائے گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث مجھے اتنی اچھی لگی کہ میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اس کو لکھ لو۔ تو دیکھ لیں کہ حدیثوں کو لکھنے کا رواج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھا، لکھنے لکھانے کا عمل تھا، لکھنے والے کم تھے لیکن تھا۔ اس کا عملی اظہار عبادت اربع، واقیم الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ، وہی جو حدیث ہم نے پڑھی تھی اس کے اور 4 یہ حصے ہیں جو ہم الحمدللہ بہت ہی تفصیل میں پڑھ چکے ہیں۔ دوسری اہم جو نصیحت بات بتائی کہ پھر فرمایا میں تمہیں خیر کا دروازہ نہ بتا دوں؟ تو وہ خیر کا دروازہ کیا ہے؟ روزہ ڈھال ہے، اور صدقہ گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جیسے پانی آگ کو، اور آدھی رات کو نماز پڑھنا یہ بھی ایک خیر ہے۔ 3 باتیں اور بتا دیں۔ پہلے تو 5 باتیں بتا دیں کہ شرک نہیں کرنا ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اور دوسری چیز کہ روزہ ڈھال ہے۔ دوسری بات یہاں کیا بتائی؟ صدقہ۔ اب دیکھیں نا، جو صدقے کا جو ایک حدیث ہم نے پڑھی تھی اس میں تو یہاں کھڑا ہونا، میرا بیان کرنا، آپ کا سننا، یہ بھی صدقہ ہے۔ یہاں تک چل کے آنا یہ بھی صدقہ ہے، سبحان اللہ کہنا یہ بھی صدقہ ہے۔ یعنی مطلب یہ کہ ہر وہ نیک عمل جو اخلاص نیت سے کیا جائے تو وہ صدقہ ہوتا ہے، یہی نہیں کہ آپ پیسے ہی دیں۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں 1 دن کا روزہ رکھتا ہے، دیکھیں روزے جو ڈھال بتایا ہے تو وہ کیسے ہے کہ 1 دن کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 70 برس کی مسافت تک جہنم کی آگ سے دور کر دیتا ہے۔ یعنی اگر ایک گھوڑا دوڑایا جائے اور وہ 70 سال تک چلتا رہے تو اس کی مسافت سے دوری صرف 1 دن کا روزہ ہے، اور وہ روزہ کیسا ہونا چاہیے؟ ایمان اور یقین کے ساتھ۔ جس نے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے رمضان بھر کے روزے رکھے اس کے سابقہ گناہ بخش دیے گئے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ تو بخشش کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ ایک روزے کا ثواب دیکھ لیا کیا تھا، اور اب دیکھ رہے ہیں اگر پورے مہینے کا روزہ ایمان کے ساتھ رکھا تو کتنا اس کا ثواب ہے۔ راتوں کو ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، پہلی چیز روزے سے متعلق بتائی گئی اس کے اندر۔ دوسری بات کیا بتائی جا رہی ہے کہ وہ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ تہجد یہ وہ ذریعہ ہے جو انسان کو، ایک مومن کو اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ ملا دیتا ہے۔ نو دوسری ڈائلنگ، ڈائریکٹ ڈائلنگ ہے یہ۔ اور جو کچھ بھی مانگو، دیکھیں کیا کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 5374 احادیث کے راوی۔ جب رات کا 1/3 حصہ باقی بچتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں۔ کیا اعلان کرتے ہیں دوستو؟ کون ہے جو مجھ سے دعا کرے کہ میں اسے قبول کروں؟ ہاتھ تو اٹھائے، میری طرف آئے تو صحیح۔ دوسری بات بخشش طلب کرے میں اسے بخش دوں۔ تیسری بات رزق طلب کرے میں اسے رزق عطا کروں۔ چوتھی بات مصائب دور کرنے کی درخواست کرے میں اس کے مصائب دور کر دوں۔ یہ اعلان فجر تک ہوتا رہتا ہے۔ دوستو دیکھ رہے ہیں کہ کیسی یعنی تہجد کیسی عمدہ چیز ہے، متفق علیہ حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ راضی ہوئے اس کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتا ہے۔ اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہم ربنا جعلنا منہم، آمین یا رب العالمین۔
مسلمانوں، اب تم پر جنگ فرض کر دی گئی اور تمہیں گراں گزر رہی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی شے کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو وہی تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ پہلی بات روزے کی بتائی گئی، دوسری بات تہجد کی تاکید کی گئی، اور تیسری بات دیکھیے کہ کس طریقے سے آگے کی طرف بڑھے ہیں۔ تو کوئی انسان نہیں جانتا کہ آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کچھ چھپا کر رکھا ہے ان کے اعمال کے بدلے کے طور پر۔ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، اور نہ کسی انسان کے دل پر اس کا گزر ہوا۔ یہ جو شروع کی چیزیں بتائی جاتی ہیں کہ یہ میوے ملیں گے، یہ تو صرف یعنی سٹارٹر ہے۔ وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ ایک جنتی کو عطا کریں گے اس کا تو وہم و گمان تک ہمارے ذہنوں پر، ہمارے دلوں پر، ہمارے اس پر نہیں ہو سکتا۔ دوستو، تیسری بات یہ آیت پڑھ کر ثم قال الا اخبرک، تو فرمایا تمہیں تمام امور کی جڑ، اس کی بالائی چوٹی، اس کی ریڑھ کی ہڈی نہ بتا دوں؟ وہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں؟ قالوا بلا، کہا، فرمایا کہ اس کی جڑ اسلام، اس کی بالائی چوٹی نماز، اور اس کی ریڑھ کی ہڈی جہاد۔ تین باتیں اور بتا دی گئی۔ دیکھیں، جنت طلب کی تھی اور دوزخ سے پناہ مانگی تھی، تو کیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیروی کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں، ہاتھ پکڑ کر سکھا رہے ہیں، چلا رہے ہیں اس راستے کے اوپر کہ اسلام، نماز اور جہاد۔ ایمان اگر سے زبان پر آ جائے تو یہ اسلام ہے، ایمان اگر دل میں داخل ہو جائے تو ایمان ہے، اور ایمان اگر دل کی گہرائیوں میں اتر جائے تو احسان ہے۔ یاد کریں 40 نووی کی حدیث جبرائیل، اس میں یہی اسلام، ایمان، احسان، قیامت اور قیامت کی نشانیوں سے متعلق باتیں کی گئی تھی، تو اسی کا دوبارہ یاد دہانی ہو رہی ہے کہ پہلی چیز بنیادی بات بتا دی اسلام، پھر فرمایا کہ تمہیں اس کی سب کی جڑ کے بارے نہ بتا دوں؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنی زبان مبارک پکڑی اور فرمایا اپنے آپ پر اس کو روک لو۔ یہ زبان، یاد کریں وہ حدیث کہ یہی اگر تم مجھے زبان، دونوں جبڑوں کے درمیان زبان اور دونوں پیروں کے درمیان شرمگاہ کی حفاظت کا ذمہ دیتے ہو تو میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ لیکن یہی وہ زبان ہے جو یعنی جب ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے جنت کے اندر اور برائی کی طرف لے کے چلی جاتی ہے اور جہنم میں ڈال دیتی ہے۔ یہی وہ زبان ہے، جب اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرتے ہیں تو ایک ہاتھ رہ جاتے ہیں جہنم میں جانے کے، اور اللہ تعالیٰ نیک کام کرا لیتا ہے اور جنت مل جاتی ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کے بارے میں بھی ہمارا مواخذہ ہوگا؟ یعنی دیکھیں کیسے پریکٹیکل سوالات صحابہ کرتے تھے۔ کیا کہا؟ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، کیا فرمایا؟ جو شخص اپنے دونوں جبڑوں کے درمیان کی چیز زبان اور دونوں ٹانگوں کے درمیان کی چیز شرمگاہ کا ضامن ہو تو اس کے لیے جنت کا ضامن ہو۔ دوستو، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ انشاءاللہ جو بھی بات آپ کو بتائی جائے گی وہ متفق علیہ بخاری یا مسلم یا صحیح حدیث کی ہوگی، کوئی بات ادھر ادھر سے نہیں کی جائے گی اور کوئی غریب حدیث نہیں پیش کی جائے گی۔ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں۔ عبداللہ بن عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں
المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان ایذا نہ پائیں۔ متفق علیہ حدیث ہے۔ ایک طرف شرمگاہ، ایک طرف ہاتھ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس شخص میں 4 باتیں ہوں گی وہ منافق ہوگا، یا جس شخص میں ان چاروں میں سے کوئی خصلت ہوگی تو اس میں نفاق کی خصلت ہوگی، یہاں تک کہ وہ اسے چھوڑ دے۔ وہ 4 باتیں کیا ہے؟ جب وہ گفتگو کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو اس کے خلاف کام کرے، اور جب معاہدہ کرے تو بے وفائی کرے، اور جب جھگڑا کرے تو بد زبانی کرے۔ دوستو، آج ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ دیکھ لیں کہ آج یہ وہ زمانہ آ گیا ہے کہ جھوٹ کو ہم گناہ ہی نہیں تصور کرتے، اور جھوٹ کو اس انداز سے بولتے ہیں جیسے یہ کچھ ہے ہی نہیں۔ متفق علیہ حدیث ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بہتر کوئی بات نہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نقل کرتے ہیں۔ کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے ابن آدم کے لیے ایک حصہ زنا کا لکھ دیا ہے جو اس پر یقیناً ہو کر رہے گا۔ چنانچہ آنکھ کا زنا دیکھنا ہے، یعنی بری چیز دیکھنا ہے۔ زبان کا زنا بات کرنا ہے، بری بات کرنا ہے، بری ترغیب کی طرف کرنا ہے۔ نفس سے خواہش و تمنا کرتا ہے، اور شرمگاہ اس کی تصدیق یا تصدیق کرتی ہے۔ دیکھیں یہ جو ہمارے اعضاء ہیں، سننے کے، دیکھنے کے، بولنے کے، سونگھنے کے، یہ تمام کے تمام اگر ہم کسی دوسری طرف ان کو استعمال کریں گے تو یہی ہمارے لیے باعث شرم اور گناہ کا سبب بنیں گے، اور یہی ہمیں دوزخ میں لے کے جائیں گے۔ یہی اعضاء و جوارے اللہ تعالیٰ ان کو زبان دے دے گا قیامت کے دن، اور یہی ہمارے خلاف پروسیکیوٹر وٹنس کے طور پر بول رہے ہوں گے۔ اس وقت انسان ان سے کہے گا کہ تم میرے خلاف، تم تو میرے اعضاء ہو، تو کہیں گے آج تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زبان دے دی ہے، اور جو کچھ ہم نے دیکھا، جو کچھ ہم نے سنا، جو کچھ ہم سے کروایا گیا وہ ہم سچ سچ بتا رہے ہیں۔ تو دوستو، خیال رہے کہ جن چیزوں کو ہم اپنا سمجھ کر استعمال کر رہے ہیں یہ بھی ہمارے خلاف پروسیکیوٹر وٹنس ہوں گے، تو ان کے استعمال میں دھیان رکھیں، اور جو باتیں ہمیں بتائی جا رہی ہیں، سکھلائی جا رہی ہیں، سمجھائی جا رہی ہیں، اس پر عمل کریں۔ آخری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں تم پر روئے اے معاذ، کیا لوگوں کو دوزخ میں منہ یا نتنوں کے بل زبان کے علاوہ بھی کوئی چیز گراتی ہے؟ یعنی بتا دیا گیا، سمجھا دیا گیا پیار اور محبت سے، تھپکی دے کر کہ یہ زبان وہ چیز ہے جو جنت میں بھی داخل کرتی ہے اور دوزخ میں بھی لے جاتی ہے۔ اور کتنی احادیث جو ابھی ہم نے پڑھی ہیں، اس کو اگر ہم سمجھیں تو بہت ساری چیزیں، مشکلیں ہماری آسان ہو جاتی ہیں۔ الحمدللہ یہ جو کچھ ہم نے سنا، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کو قبول کرے، اور یہ جو ویب سائٹ آپ کو بتائی جا رہی ہے، اس ویب سائٹ پہ اس تمام احادیث کو ڈاؤن لوڈ کر دیا گیا ہے۔ الحمدللہ 2/3 اربعین نووی کی 42 میں سے 28 احادیث اس پر اپلوڈ ہو گئی ہیں۔ اب آج 29ویں حدیث ہم کرنے جا رہے ہیں، اور الحمدللہ 10 یا 11 احادیث اب رہ گئی ہیں، تو انشاءاللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔